ایک نظر میرا محبوب نظر تو دیکھو، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تمہیں غوث اعظم کی یاد نہ آئے تو میں اسٹیج پہ کھڑا ذمہ دار ہوں۔ اور قادریوں، جامعہ نظامیہ میں بہت بڑے قادری میرے استاد ہیں، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، ایک معترض قادری سدرا شریف کا وابستہ، اس نے قادریت پہ بات کی تو سبحان اللہ، صاحب علم ہو، صاحب حال ہو، صاحب ذوق ہو تو وہ بات مزے کی کرتا۔ ان کا قادری صاحب کبھی فتوح الغیب دیکھی بھی ہے؟ اور فتوح الغیب کیا ہے؟ یہ حضور غوث پاک کی تصنیف ہے۔ کبھی الفتح الربانی دیکھی ہے؟ کبھی سر الاسرار دیکھی ہے؟ کہا کہ جی نہیں۔ فرمایا پھر تمہیں کیا پتا ہو قادری کیا ہوتا ہے، نقشبندی کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں ان ساری کتابوں میں سے اگر اپنے شیخ کا پورا جسہ نہ نکال کے دکھاؤ، پکڑ لو۔ حضور غوث پاک کا ایک ارشاد سنو اور ان کی محفل کی ایک جھلک دیکھو۔ حضور شہنشاہ بغداد کا ارشاد الفتح الربانی سے سنا رہا ہوں اور آپ کی محفل کی ایک جھلک قلائد الجواہر سے دکھا رہا ہوں۔ الفتح الربانی میں آپ کا شہرہ آفاق سٹیٹمنٹ صفحہ نمبر 453 پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف زبان سے ذکر کرے وہ ذاکر نہیں ہے، کیونکہ زبان اعلی اظہار ہے، زبان باتیں کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، زبان سودا بیچنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، زبان دوسروں کو پکارنے اور بلانے کے لیے، اپنا معافی الضمیر بتانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں ذاکر وہ ہے جو قلب سے ذکر کرے، اس لیے کہ قلب اعلی ذکر ہے، قلب اللہ کی یاد کا مرکز و محور ہے، قلب اللہ کے انوارات و تجلیات کا محبت ہے، اور قلب اللہ نے اپنے لیے بنایا ہوا۔ یہ سارے اعضاء تیرے لیے ہیں، ہاتھ تیرے لیے، آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، کان تیرے لیے، پیٹ، شکم، معدہ، جگر سب تیرے لیے، لیکن قلب خالق کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا۔ اور امام غزالی نے تو فیصلہ کن بات کی احیاء العلوم میں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں اس میں نمازی کا قلب شریک نہ ہو۔ اور صوفیہ کہتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک نماز میں قلب شامل نہ ہو نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور مولانا روم کہتے ہیں برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ان چنین تسبیح کا ادارت اثر۔ تیرے دل میں گدے، گھوڑے، کتے، دنیا، پیسہ، کینہ، بغض، حسد، تکبر، جھوٹ، تمام کثافتیں اور ساری قدورتیں تو نے اپنے دل میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر کہتا ہے یہاں اللہ کے انوار بھی اتریں، اللہ کی تجلیات بھی آئیں۔ ان خیال استو محال استو جنو، ہم خدا خواہی و ہم دنیا، تو خدا سے محبت بھی چاہتا ہے اور دنیا سے عشق بھی کرتا۔ ان خیال اس کو محال اس کو جن، کمال یہ ہے کہ تو جب اپنے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کو اللہ رہے تو تو نہ رو، یعنی نہ ذاکر رہے نہ ذکر رہے، صرف مذکور رہ جائے۔ یہ ہے ذکر کی حقیقت۔ اور میرے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی وساطت سے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم مجدد صاحب کے مرید۔ یقین کرو حضرت کا امام ربانی سے ایسا اتصال باطنی ہے، ایسا لنک ہے، ایسی تاثیر ہے کہ بارے چلنے لگتا ہے سرہند بیٹھے ہوئے۔ آپ جب مجدد صاحب کا قول سناتے ہیں تو یوں لگتا ہے مجدد صاحب خود سنا رہے ہیں۔ وہ ایک اور آپ فرمایا کرتے ہیں اکثر ذکر کی تعریف، ذکر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ذکرانس کہ زدش نسیانس۔ یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایسا قول ہے کہ باخدا ساری دنیا بیچ دو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں ذکر اس کو کہتے ہیں جس کی ضد بھول جانا، جس کی ضد
بھول جانا ہے، لیکن یعنی جو ذکر بھول جائے، جو ذکر چھوٹ جائے وہ ذکر نہیں ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں ذکر وہ ہے کہ تو خود بھی اپنے دل کو بھلانا چاہے تو بھلا نہ سکے۔ ذکر قلب میں یوں رچ جائے، یوں مچ جائے کہ تو خود بھی کہے نا دل اب ذکر چھوڑ دے، تو دل کہے تجھے چھوڑ دوں گا ذکر۔ یہ جسم تو چھوٹ سکتا ہے، اب محبوب کی یاد نہیں چھوٹ سکتی۔ تو جب قلب اور روح میں یہ انوارات و تجلیات اس نظر سے، جسے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، جب آتا ہے نا تو پھر کال کے بعد انسان پر حال کھلتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کا یہ قول یاد رکھنا بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، یہ الفتح الربانی میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذاکر وہ ہے جو قلب سے ذکر کرے، زبانی ذکر کرنے والا ذاکر ہی نہیں ہوتا۔ اور سلطان باہو نے اپنے پیر کی بات یاد رکھی ہے، انہوں نے کہا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل تھی پڑھتا کوئی، ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا کہ میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ حضور غوث پاک کی ایک مجلس کی جھلک دیکھو اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور شہنشاہ بغداد کا انداز یہ تھا کہ آپ چونکہ یہاں بات ہوئی تھی شروع میں، اور حضور غوث پاک تو ولایت کے سرتاج ہیں، شہنشاہ اولیاء ہیں، اس لیے آپ کی ہر بات، آپ کا قول فعل کسوٹی ہے طریقت اور روحانیت میں۔ آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ یہ جو وجد پر بیچارے جن کے چہرے متغیر ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں سوال اور اشکالات اٹھتے ہیں، مجھے افسوس یہ ہے ہندوستان کی سرزمین ہو جہاں جس کی مٹی ہے، جس کی مٹی بھی چشتی ہے، اور نقشبندیت تو بعد میں خواجہ باقی باللہ لے کر آئے اور مجدد صاحب نے آگے پھیلایا۔ مجدد صاحب سے بڑا قادری کون ہوگا؟ مجدد صاحب شاہ کمال کیتھلی کا جو مرید ہو، جو شاہ سکندر کیتھلی کا مرید ہو، آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی اولاد میں سلسلہ قادریہ کا یہ شیخ ایسا ہے کہ سورج کی طرف دیکھنا آسان ہے، اس کے دل کی طرف دیکھنا مشکل ہے۔ شاہ سکندر کیتھلی کا قلب اتنا روشن تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد کی مجلس دیکھو، تم تو اس چھوٹے سے وجد پہ پریشان ہو جاتے ہو۔ حضور شہنشاہ بغداد کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی مجلس سے 2 سے لے کر 70 تک جنازے اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ جب واعظ فرماتے تھے، میں نے اپنے حضرت کو یہ واقعہ پیش کیا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، اور علامہ ابن جوزی جیسا محدث غوث پاک کی محفل میں اپنا جبہ پھاڑ پھوڑ کے وہ پھینک دیتا۔ آپ کی محفل کیا تھی؟ آپ پہلے قرآن کی آیت تلاوت کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ جو پروسیجر ہے نبوت کا، پہلے کتاب کی بات ہوتی، پھر اپنی نگاہوں سے حکمت کو ان کے قلوب و ارواح میں رچاتے تھے، تقریر سناتے تھے، ان کو فضائل، مناقب، مسائل سب کچھ سنا کے پھر فرماتے تھے نترک القال ونرجع الى الحال، اب ہم قال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر قلائد الجواہر میں لکھا ہے، یہ کہہ کر حضور غوث پاک کیا کرتے؟ اس طرح مسند نشین ہوتے تھے حضور غوث پاک۔ حضور غوث پاک تخت پر بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کا جبہ یہ خلیفۃ المسلمین کے جبے سے بھی قیمتی ہوتا تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد پھر فرماتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر جب آپ توجہ فرماتے تھے فاسترب الناس استرابا شدیدا وخرق ثیابہ ابن الجوزی، تو پھر لوگوں پر ایک اضطراب کی، ایک وجد کی، ایک حال کی، ایک تڑپ اور پھڑک کی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ اپنے کپڑے پھاڑ دو۔ یہاں سے آغاز ہوتا تھا، کپڑے پھاڑنے سے ابتدا ہوتی، کپڑے پھاڑنے سے تھی، اور وہ جو اہل عشق ہیں وہ جب کپڑے پھاڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کپڑے تو پھٹ گئے، میں نے تو ہاتھ سینے پہ ڈالا تھا، میں نے تو ہاتھ اپنے قلب پہ ڈالا تھا، لیکن کپڑے پھٹے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کی مجلس میں سے کم از کم 2 جنازے اور میکسیمم 70 جنازے اٹھا کرتے تھے۔ یہ ہے قادریت، اور یہ قادریت اگر دیکھنی ہے تو آؤ میں باڑے میں لے جا کر